کیا کبھی آپ نے کسی بلند پہاڑ کو دیکھا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہتا ہے، نہ بولتا ہے نہ چلتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کی زبان میں اس کی حقیقت جان لی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی پہاڑ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پہاڑ صرف پتھر کے ڈھیر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ ان کی تخلیق، ان کا سکون، ان کی مضبوطی اور قیامت کے دن ان کا ریزہ ریزہ ہو جانا، یہ ہر منظر انسان کو اپنے رب کی قدرت یاد دلاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید میں مذکور ان پہاڑوں کا سفر کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ ہم جانیں گے کہ ان پہاڑوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیوں ان کا ذکر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ زمین کے نظام میں اللہ کی حکمت کا ایک حصہ ہے۔ وہ انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر ذرہ ایک حکیم و علیم رب کے حکم سے قائم ہے۔ جب انسان کسی بلند چوٹی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی بے پایا قدرت کا احساس ہونا چاہیے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے کہ انسان غرور نہیں بلکہ عاجزی اختیار کرے۔ پہلا پہاڑ جبل طور۔ قرآن میں سب سے زیادہ مشہور پہاڑوں میں سے ایک جبل طور ہے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر طور یا طور سینا کا ذکر آیا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ اسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر فرمائیں جنہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے کا سب سے بڑا سبق صرف یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں آئے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ کو چاہے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ عزت جگہ کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام سا پہاڑ قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر آنے کا حکم دیا تو وہ انتہائی ادب، عاجزی اور شوق کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بندے کا رویہ ہمیشہ عاجزی اور اطاعت کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل کو بھی پاک کرنا چاہیے۔ صرف پہاڑ تک پہنچ جانا کافی نہیں بلکہ ایمان، تقویٰ اور اخلاص ہی اصل سرمایہ ہے۔ آج ہم شاید جبل طور نہ جا سکیں، لیکن ہم اپنے دل کو ایسا بنا سکتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد آباد ہو۔ اگر دل اللہ کی محبت سے بھر جائے تو وہی دل ہدایت کا مقام بن جاتا ہے۔ سوچئے، ایک پہاڑ کو اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، تو اگر ایک بندہ خالص دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام کتنا بلند فرما سکتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر پہاڑ بول سکتے تو وہ انسان کو کیا بتاتے؟ شاید وہ کہتے کہ ہم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں دیکھی ہیں، اللہ کی قدرت کے عظیم مظاہر دیکھے ہیں اور انسانوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن ایک حقیقت کبھی نہیں بدلی: اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آئیے اب قرآن میں مذکور دو عظیم پہاڑی مقامات کی طرف چلتے ہیں، صفا اور مروہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ صرف دو پہاڑیاں نہیں بلکہ صبر، توکل اور اللہ پر کامل یقین کی زندہ علامت ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ننھا بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو یہ فیصلہ انسانی عقل سے بہت مشکل محسوس ہوتا تھا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا۔ پانی ختم ہو گیا، ننھا بچہ پیاس سے بے قرار تھا۔ ایک ماں کی بے بسی کا تصور کیجئے۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا کی طرف دوڑی، پھر مروہ کی طرف۔ وہ ایک دو نہیں بلکہ 7 مرتبہ ان دونوں پہاڑی کے درمیان چلتی رہی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بندہ کوشش کرے، دعا کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ جب امیدیں ختم ہوتی دکھائی دیتی ہیں تب بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ آج بھی دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ اس عظیم ایمان اور توکل کو یاد رکھیں۔ اب آئیے ایک اور عظیم پہاڑ کی طرف جس کا ذکر قرآن میں سورہ ہود میں آیا ہے، یہ ہے جودی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو قوم مسلسل نافرمانی پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم طوفان بھیجا، پانی ہر طرف پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کو کشتی میں محفوظ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی اترنے لگا اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ منظر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایمان والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دنیا کے طوفان کتنے ہی شدید کیوں نہ ہوں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ کشتی کی حفاظت اس کی مضبوط لکڑیوں نے نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم نے کی۔ اسی طرح ہماری زندگی کی اصل حفاظت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی اطاعت میں ہے۔ قرآن میں مذکور یہ پہاڑ ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت نوح علیہ السلام۔ ہر جگہ کامیابی کا راز اللہ پر کامل ایمان، صبر اور اطاعت تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، وہ پہاڑ جو ہزاروں سال سے اپنی جگہ قائم ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے، اگر ایک دن وہ روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں تو یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ایک حیرت انگیز حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی مبارک آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ منظر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی بندگی میں مشغول ہے۔ ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے مگر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بے جان پہاڑ بھی اپنے رب کی حمد کرتے ہیں تو کیا ہم جنہیں عقل، دل اور زبان عطا کی گئی ہے اپنے رب کا ذکر کرنے میں سستی کر سکتے ہیں؟ پہاڑوں کی عاجزی اور انسان کا غرور۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو تم اسے اللہ کے خوف سے جھکتا اور پھٹتا ہوا دیکھتے۔ یہ آیت دل کو ہلا دینے والی ہے۔ جس پہاڑ کو ہم مضبوطی کی علامت سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کے کلام کے سامنے عاجز ہو جاتا۔ لیکن افسوس، کبھی کبھی انسان قرآن سنتا ہے مگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ اسے اپنے دل میں اتاریں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بدلیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر قیامت کے دن پہاڑوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور پھر وہ ایسے اڑیں گے جیسے ڈھنکی ہوئی رنگین اون۔ جس چیز کو انسان دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط سمجھتا ہے وہ بھی اللہ کے ایک حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ منصب اور نہ ہی غرور۔ صرف وہی کامیاب ہوگا جو ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رحمت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ قرآن میں مذکور پہاڑ ہمیں بار بار یہی پیغام دیتے ہیں، مضبوطی صرف جسم کی نہیں، ایمان کی ہونی چاہیے۔ بلندی صرف پہاڑوں کے نہیں، اخلاق اور تقوی کی ہونی چاہیے۔ کامیابی صرف دنیا میں نہیں
بلکہ آخرت میں اصل کامیابی ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ کر دیں، نماز کی پابندی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، سچ بولیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، تو یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی تک لے جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے قرآن مجید میں مذکور ان عظیم پہاڑوں کا سفر کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ ہم نے جبل طور سے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے قرب سے نواز دیتا ہے، لیکن اس قرب کی بنیاد ہمیشہ ایمان، تقوی اور اطاعت ہوتی ہے۔ ہم نے صفا اور مروہ سے جانا کہ سچی محنت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح آج بھی ہر مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس وقت بھی قریب ہوتی ہے جب انسان خود کو بے بس محسوس کر رہا ہو۔ ہم نے جودی سے یہ سبق لیا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے طوفان بھی اللہ کے حکم کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہی مضبوط پہاڑ جو آج ہمیں ناقابل حرکت دکھائی دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے ایک حکم سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لیکن اب ایک سوال ہم سب کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، جب پہاڑ بھی اللہ کی قدرت کے سامنے جھک جاتے ہیں، جب پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جب پہاڑ بھی قیامت کے دن باقی نہیں رہیں گے، تو پھر ہم کس بات پر غرور کرتے ہیں؟ ہماری زندگی چند دن کی ہے، ہمارا مال، ہماری شہرت، ہماری طاقت سب یہی رہ جائے گی۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارا ایمان، ہمارے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جائے گی۔ اس لیے قرآن بار بار ہمیں دنیا کی حقیقت یاد دلاتا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اگر قرآن پڑھنے کے باوجود ہمارے اخلاق نہ بدلیں، اگر ہمارے دل نرم نہ ہوں، اگر ہماری نمازیں بہتر نہ ہوں، اگر ہمارے معاملات دیانتدار نہ ہوں، تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں مذکور ہر پہاڑ ایک خاموش استاد ہے جو انسان کو اللہ کی عظمت، صبر، توکل، عاجزی اور آخرت کی تیاری کا سبق دیتا ہے۔ دل سے دعا۔ آئیے آخر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کا صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں غرور، حسد، تکبر اور گناہوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں صبر عطا فرما، توکل عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اور ہماری زندگی اور موت کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین پر رحم فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت پر مبنی مستند تفرقہ سے پاک اور ایمان تازہ کرنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، تو ویڈیو کو ساتھ کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی ایک شخص کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے اور یہی عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔